تو جب استادوں کے پاس استاد ہی ایسے تھے جو کہ اپنا وقت پورا کرتے تھے اور چلے جاتے تھے، نہ اسٹوڈنٹس کو کچھ پڑھاتے تھے اور نہ ان کے پاس پڑھانے کے لیے کچھ ہوتا تھا. تو آپ نے جب تعلیم حاصل کی، آپ کہتے ہیں آپ نے چٹائی پہ بیٹھ کے گورنمنٹ اسکولوں میں تعلیم حاصل کی، کون سا تب استادوں کے پاس اتنا اسکلس تھی؟ استادوں کے پاس اسکلز نہیں، اسکلز تھیں ان کے پاس جو میٹرک تک بھی تعلیم تھی، لیکن وہ استاد جو تھے پڑھانے کے شوقین تھے اور وہ پڑھاتے تھے اور ان کو پتہ تھا کہ طالب علموں کو کیا پڑھایا جائے گا اور کس طریقے سے پڑھایا جائے گا. چونکہ اس زمانے تک ڈنڈے کا زور تھا اور چھڑی سے مارا کرتے تھے، مرغا بنایا کرتے تھے، یہی کچھ ہوتا تھا. لیکن اس کے بعد کے تعلیم میں نہ طلباء کے لیے کچھ چیز ہے، نہ پرانا طریقہ ہے نہ نیا طریقہ. اچھا دیکھیں، یہاں پر ایک سوال یہ ہے کہ جو اچھے ہمارے پاس ٹیچرز آئیں کہاں سے؟ کیونکہ ہمارے پاس ٹیچرز کے لیے کوئی انسینٹیو ہی نہیں. اب میں آپ کو ایک چھوٹا سا واقعہ سناتی ہوں. ایوب خان کے دور میں جب ملکہ برطانیہ آئیں اپنے ہسبینڈ کے ساتھ یہاں پر وزٹ کے لیے، تو انہوں نے لنچ کے دوران جو ملکہ برطانیہ کے شوہر نامدار تھے، انہوں نے کچھ بچوں سے بات کرنے کی کوشش کی، اور جب لنچ پر آئے، ریزیوم ہوا لنچ، تو انہوں نے بچوں سے پوچھا، انہوں نے کہا ایوب خان سے کہ مجھے آپ کے قوم کے مستقبل کے تعلق سے خطرات لاحق ہیں اور میں انسیکیور ہوں. کیوں؟ اس لیے کیونکہ جب میں نے بچوں سے پوچھا کہ کون کیا بنے گا، تو کسی نے کہا میں ڈاکٹر بنوں گا، کسی نے کہا انجینئر بنوں گا، پر کسی نے نہیں کہا کہ میں استاد بنوں گا. تو مجھے خدشہ ہے کہ آپ کے قوم کا مستقبل کیسے سنورے گا. تو دیکھیں ہمارے پاس اگر آپ دیکھ لیں، اگر آج کوئی ٹیچر بن جاتا ہے تو اس کو پورے عوام پوری جسے کہتے ہیں اس نظر سے دیکھتی ہے کہ بھائی اس کے پاس تو کچھ بچا نہیں ہوگا، اور اس کے بعد یہ جو ہے نا ٹیچر بن گیا یا بن گئی. ٹھیک ہے، تو ظاہر بات ہے موٹیویشن کا کوئی لیول ہی نہیں. اتنی کم تنخواہیں جس پہ انہوں نے ٹائم دینا اور اپنی انرجی دینی ہے. تو میرے خیال میں ماں باپ بھی اسکول بھیج کے سمجھتے ہیں کہ ہمارا کام پورا ہو گیا، اسکول والے ان کو سمجھتے ہیں ہائر کر کے کہ ہم نے احسان کر دیا. تو ہم کیسے ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں وداؤٹ اینی موٹیویشن کے کہ ہمیں ہمارے اچھے استاد مل جائیں؟ اچھے ڈاکٹرز دنیا بھر میں اس لیے ہیں کہ ان کو اتنے انسینٹیو دیے جاتے ہیں کہ وہ ہارڈ ورک کرنے میں مجبور ہو جاتے ہیں. کسی بھی سینسیٹیو جاب کے لیے کوئی یہ اتنی انسینٹیو گورنمنٹ دیتی ہے یا لوگ دیتے ہیں یا معاشرہ دیتا ہے کہ وہ خود بخود ہی اچھے لوگ کریٹ ہو جاتے ہیں، محنت کرتے ہیں. یہاں پر استاد کی کوئی انسینٹیو ہی نہیں ہے، تو پھر وہ کیا کرے گا؟ بھائی اب تو تم خود کہہ رہی ہو اپنے منہ سے کہ استاد کے پاس کوئی انسینٹیو نہیں ہے. انہیں استاد کیا کرے گا؟ استاد یہی کرے گا کہ وہ آئے گا، اپنا وقت پورا کرے گا اور چلا جائے گا. طلباء کیا کریں گے؟ وہ بیٹھیں گے اور اپنا وقت پورا کریں گے اور چلے جائیں گے. ماں سوائے اس بات کے کہ استاد اپنی خنس نکال رہا ہوتا ہے کہ جو میرے ساتھ ہوئے وہ بھی میں ان کے ساتھ کروں گا. ایسی کوئی بات نہیں ہے، خنس نہیں نکال رہا ہوتا ہے، بلکہ اس کے پاس کچھ ہوتا ہی نہیں ہے دینے کے لیے. اس کے پاس کچھ ایسی چیزیں نہیں ہے نہیں جو کہ وہ لوگ بچوں کو پڑھائے. وہی ایک پرانا اصول ہے، پرانے اصول کے مطابق لوگ پڑھتے ہیں اور پڑھنے کے لیے ان کو سبق کے جو سبق میں لکھا ہوتا ہے وہ بتا دیتا ہے اور اس کے بعد کہہ دیتا ہے کہ بھائی یہ پڑھ لو اور پھر اس کے بعد امتحان دے دینا. بچے بھی یہی کرتے ہیں اور استاد بیٹھا سگریٹ پیتا رہتا ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ سب سے پہلے تو بچوں کی تعلیم سے پہلے طلباء کی تعلیم سے پہلے استاد کی تعلیم ضروری ہے. تعلیم ضروری ہے. استاد کی ایسی تعلیم ہو جو اور ان کو ایسا انسینٹیو دیا جائے، ان کو ایسے اتنے پیسے دیے جائیں کہ وہ طلباء میں دلچسپی لیں، وہ نئے کورسز بنائیں اور کورسز بنانے کے بعد ان کے لیے جگہیں پیدا کریں، ان کا دل میں تعلیم کا شوق پیدا کریں. یہی کچھ ہے جس کی وجہ سے طلباء آگے بڑھتے ہیں. آگے بڑھنے کے لیے ان کو ضرورت چاہیے ہوتی ہے اور ضرورت کے لیے استاد چاہیے ہوتے ہیں اور استادوں کو تعلیم یافتہ ہونا ضروری ہے. ہمارا جو تعلیمی نظام ہے آپ نے اس کو بھی دیکھا ہے، اس میں یہیں پہ پلے پڑے. تعلیمی نظام میں آپ کے خیال میں کس امپروومنٹ کی ضرورت ہے؟ یہ تو آپ نے بتا دی کہ اسکلز لانے کی ضرورت ہے، لیکن کیا کوئی کوٹا سسٹم لانے کی ضرورت ہے؟ کوٹا سسٹم ان اے وے کہ آپ نے اگر کچھ ڈگری حاصل کی ہے گورنمنٹ اسکالرشپ پہ، گورنمنٹ کے خرچے کے اوپر، تو آپ کچھ عرصہ سرو بھی کریں. کیا یہ شرط لانے کی ضرورت ہے؟ جیسے دنیا بھر میں آپ نے گھوم کر دیکھا. دنیا بھر میں گھوم کر دیکھا، لیکن وہاں پر کوئی شرط نہیں ہوتی. یہ شرط یہی ہوتی ہے کہ بچوں کو تعلیم یافتہ ہونا چاہیے، اچھا پڑھا ہونا چاہیے، اچھی نوکری ملنی چاہیے. استادوں کی نوکری وہاں پر جو ہے اتنی زیادہ اچھی ہوتی ہے، اتنی زیادہ ہائی ہوتی ہے، اتنے پیسے زیادہ ملتے ہیں
کہ ہر شخص چاہتا ہے کہ میں استاد بنوں، اور استاد بنوں تو میں پڑھاؤں بھی ویسے. ہماری طرح نہیں کہ استاد آتے ہیں اور آ کر کرسیوں پہ بیٹھ جاتے ہیں. ہم تعلیمی نظام کی بات کر رہے تھے. جیسے اگر آپ دیکھیں ہم عام روٹین میں دیکھتے ہیں روڈوں کے اوپر میڈیکل کالجز کی، انجینئرنگ کالجز کی بسیں بھری ہوتی ہیں لڑکیوں سے، اور لڑکوں کے لیے آخری پیچھے کی سیٹ ہوتی ہے. بات یہ ہے کہ لڑکیوں سے بھری ہوں یا لڑکوں سے بھری ہوں، تعلیم جو ہے وہ ایسا اثاثہ ہے جو کسی کے پاس بھی ہو. لیکن جب ان کو سرو کرنے کی باری آتی ہے تو میدان سے تو نہ ڈاکٹر ہے ہمارے پاس قابل، نہ انجینئر ہے. بھائی میدان میں کیسے آئیں گے جب ان کے پاس کمانے کے لیے کوئی ذریعہ نہیں ہے، ان کے پاس تعلیم حاصل کرنے کے کوئی ذریعہ نہیں ہے. ان کے بعد ماں باپ جو کچھ کماتے ہیں، جو کچھ کرتے ہیں، وہ اس طرح مختصر ہوتا ہے کہ گھر چلانا مشکل ہو جاتا ہے. پھر وہ ان کو پڑھائیں گے کیا؟ نہیں، بالکل ٹھیک ہے. میں صرف اتنی بات کر رہی ہوں جو بچے ڈاکٹری تک، انجینئرنگ تک پہنچتے ہیں، چاہے وہ لڑکیاں ہوں چاہے لڑکے ہوں، پڑھ لیا انہوں نے گورنمنٹ کے خرچے کے اوپر. جب گورنمنٹ یونیورسٹی سے ایک جو ڈاکٹر بن رہا ہے اس کے مقابلے میں اگر پرائیویٹ یونیورسٹی کی بات کریں تو کروڑوں میں جا رہا ہے. صحیح ہے. جب گورنمنٹ آپ کو اتنا خرچہ دے کر پڑھا رہی ہے تو وہی جب لڑکیاں یا لڑکے میدان میں آتے ہیں، نکلتے ہیں، تو آدھی سے زیادہ لڑکیوں کی شادیاں ہو جاتی ہیں، شادیاں کر لیتی ہیں یا چھوڑ دیتی ہیں پروفیشن کو. تو یہ تو گورنمنٹ کا سمپلی ویسٹیج ہوا نا. یہ ہمارے ماحول کا جواب ہے کہ لڑکیوں کو تعلیم دیتے ہیں، لڑکیوں کو پڑھاتے ہیں، لڑکیاں ڈاکٹر بنتی ہیں، لڑکیاں انجینئر بنتی ہیں، لڑکیاں اچھے وہ کرتی ہیں، اور پھر اس کا شادی کر کے گھر بیٹھ جاتی ہیں. بھائی تو کیا پالیسیز ہونی چاہیے اس کے لیے؟ اس چیز کو بچانے کے لیے کیا پالیسی ہونی چاہیے؟ بھائی اس چیز کو بڑھانے کے لیے والدین کو تعلیم یافتہ ہونا چاہیے. والدین کے پاس اتنا پیسہ ہونا چاہیے کہ وہ اپنی بچیوں کو پڑھائیں اور ان کو یہ تمیز سکھائیں، یہ عقل دیں کہ دیکھو یہ تم نے گورنمنٹ کا پیسہ لیا ہے، یہ تم نے ہمارا پیسہ خرچ کیا ہے، تمہارا مقصد شادی کرنا نہیں تھا، تمہارا مقصد قوم کو ترقی دینا تھا، قوم کے لیے کچھ نہ کچھ زیادہ اچھا کرنا تھا. لیکن